احرام میں جو ہے نا یہ جو پاؤں کی جو ہڈی ہے نا اوپر کی جو ابھری ہوئی ہڈی ہے اور یہ جو ٹخنے ہیں ان کا بھی کھلا رکھنا واجب ہے. پاؤں کے اوپر کی جو ہڈی کھلی ہوئی ہے ان کا بھی, اور ایڑی کا جو پچھلا حصہ ہے نا اس کا بھی کھلا رکھنا لازم ہے. جو باقی جو مرضی چپل پہنے یہ 3 ہڈیاں کھلی رکھیں. اگر یہ اوپر والی چھت جو ہے پاؤں کی ننگی کرنا ضروری ہوتی تو آپ کہتے ہیں اوپر سے موزے کی چھت بھی کاٹ دو. اس کا مطلب ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پاؤں ننگے رکھنے کا حکم نہیں دیا, ٹخنے ننگے رکھنے کا حکم. حالت حرام میں اگر سر نہیں ڈھانپ سکتے تو کیا پاؤں بھی نہیں ڈھانپ سکتے؟ حالانکہ زمین تو بہت گرم ہوتی ہوگی وہاں پر گرمی کی وجہ سے. اب یہ ناس ہے ولا تخمر راسہ, اپنے سر کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تم اس کے سر کو نہ ڈانپو جو احرام کی حالت میں فوت ہو گیا تھا. تو سر نہیں ڈانپنا اس کی نس موجود ہے, پاؤں نہیں ڈانپنے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں, پاؤں آپ ڈھانپ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ آپ حتیٰ کہ سوکس پہن لیں یا جو ہے وہ شوز پہن لیں. پاکستانی جتنے شوز ہیں آپ سارے پہن سکتے ہیں, یہ پہن کے بلکہ پرسکون سفر جو ہے وہ کرے. کوئی پابندی نہیں, ایسی کوئی پابندی نہیں ہے. ہمارے ہاں یہ جو اب عرفن مشہور ہے نا یہ ہوائی چپل, لوگ سمجھتے ہیں شاید یہی حج عمرے کے لیے ہے اور جو اوپر والا جو حصہ ہے یہ ننگا رکھنا ہے. ایسے نہیں, بلکہ حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص موزے نہ پہنے. تو کیونکہ اس وقت موزے جوتے والا کام کرتے تھے, اگر جوتا نہ بھی پہنا جائے تو وہی کفایت کر جاتے تھے. تو آپ نے فرمایا کوئی حالت احرام میں موزے نہ پہنے, وہ عام جوتے پہنے. اگر اس کے پاس عام جوتے نہیں ہیں تو وہ موزے پہنے اور اس کو ٹخنوں تک کاٹ لیں. اسفل من الکعبین, ٹخنوں سے, یعنی ٹخنا ننگا ہونا ضروری ہے. تو ہمارے جتنے میرا خیال میں ایک دو جتنی ہماری چپلیں ہیں باٹا کی, سروس کی اور بورجان وغیرہ, یہ ساری آپ جتنی بھی عمدہ سے عمدہ سافٹ آپ چپل دیکھتے ہیں جو اس کے اوپر چھت ہے وہ ٹخنا نہیں ڈانپتی, تو آپ یہ ساری پہن سکتے ہیں. اور ہمارے اکثر جو شوز ہیں میرے علم کے مطابق شاید چیتا شوز جو ہے نا وہی ٹخنے کو ڈانپتے ہیں. اس کے علاوہ جتنے شوز ہیں وہ ان سب میں ٹخنا ننگا ہوتا ہے. ان کے بھی سارے ڈیزائن ایسے نہیں ہیں, جو اونچے ہیں نا صرف وہی ڈھانپتے ہیں. وہی جو اونچا ایک ہے نا ایک خاص چیتا شوز وہی, اس کے علاوہ باقی سب میں ٹخنا ننگا ہوتا ہے. تو آپ اچھا, گرمی ہے, اچھا جوتا اس کا انتخاب کریں. جو ہمارے ہاں سوکس میں موزے آتے ہیں جس میں ٹخنا ننگا ہوتا ہے, اب تو عام ہو گئے ہیں نا, پہلے بڑے موزے آتے تو ہیں, وہ موزے ہم پہن سکتے ہیں. وہ موزے پہن لیں, اس کے ساتھ چپل پہن لیں, یا آپ شوز پہن لیں تو ٹھیک ہے. یہ ایک ہمارے ہاں بس ہوائیں چلی ہوئی ہیں, شرعی طور پر ایسی کوئی پابندیاں نہیں ہیں. مگر نبی اسلام نے تو فرمایا نا کہ جس کے پاس جوتا نہیں ہے وہ موزے پہن لے اور ان کو کاٹ لے. یعنی اصل کیا چیز ذکر کی, ٹخنا ننگا کرنا ہے. ٹخنا, ٹھیک ہے, ٹخنا ننگا کرنا ہے, ٹھیک ہے. یعنی اگر آپ مجبوری کی صورت میں بھی کوئی موزہ پہننا چاہتے ہیں تو وہ موزہ پہننا ہے جس میں ٹخنا ننگا ہو. اگر یہ اوپر والی چھت جو ہے پاؤں کی ننگی کرنا ضروری ہوتی تو آپ کہتے ہیں اوپر سے موزے کی چھت بھی کاٹ دو. ٹھیک. جیسے ہمارے ہاں آج کل آتے ہیں نا صرف نیچے پاؤں کے لیے موزے ہوتے ہیں, اوپر سے چھت ان کی ننگی ہوتی ہے. یہ بھی ہے. تو آپ یوں کہتے ہیں نا کہ موزے کی چھت پوری کاٹ دو پھر اس کو پہن لو, تو اس کا مطلب ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پاؤں ننگے رکھنے کا حکم نہیں دیا, ٹخنے ننگے رکھنے کا حکم. ویسے اگر دیکھا جائے جوتے کے لفظ میں اگر شوزوں کو بھی داخل کر لیا جائے تو وہ سارے ہو جائیں گے. یعنی ان سب میں جو اصل جو منع چیز ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کی ہے, ٹخنے کو ننگا کرنا. یعنی جوتے میں آپ نے کوئی پابندی نہیں لگائی, جوتا تو پہننے کا حکم دیا, جوتے میں چپل بھی آ گئی, شوز بھی آ گئے, سارا کچھ آ گیا. پھر آپ نے, کیونکہ تب جوتے کے ساتھ ساتھ موزے کا استعمال زیادہ تھا تو موزے سے آپ نے منع کر دیا. کیوں؟ کیونکہ موزہ ٹخنا ڈانپتا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا موزہ نہیں پہننا. اچھا موزہ پہننا ہے تو پھر کیا کرنا ہے, ٹخنے کو ننگا کرنا. تو اس کا مطلب ہے جوتوں میں بھی سارے جوتے شامل ہو گئے اور موزے میں بھی ٹخنا ننگا کروا کے آپ نے بتا دیا کہ پورا پاؤں ڈانپنے میں کوئی قباحت نہیں. شیخ یہ جو شوز والی بات ہے, شیخ یہ جو شوز والی بات ہے یہ ہم نے پہلی دفعہ آپ سے ہی سنی ہے. تو حج سے پہلے جو اتنی تربیتی نشستیں ہوتی ہیں اور جو اتنے منجھے ہوئے علماء ہیں وہ ان نشستوں میں رہنمائی کرتے ہیں, تو ایسے ہی معلوم ہوتا ہے کہ شاید آپ کوئی نئی بات کر رہے ہیں یا پھر نہیں. میں تو دیکھیں ابھی یہ اس چیز کا تو میں مکلف نہیں ہوں کہ
پہلے علماء نے باتیں کیا کی ہیں اور کیا نہیں کی، میرے علم میں نہیں ہے. میں آپ دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ کہ احادیث میں یہ وضاحت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احرام کی حالت میں موزے نہیں پہنے جا سکتے. تو اس کا مطلب ہے جوتے پہنے جا سکتے. اور یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا بلکہ سب محدثین کا طرز عمل ہے کہ مفہوم مخالف سے مسئلہ ثابت کرتے ہیں. یعنی امام بخاری علیہ الرحمہ نے اسی حج کے مسئلہ میں نہیں جنازہ کے مسئلہ میں باب قائم کیا ہے، باب الحنوط للمیت، میت کو خوشبو لگانا. اور روایت یہ جو حالت احرام میں بندہ فوت ہوا ہے نا یہ لے کر آئے کہ وہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ولا تخمروا رأسہ ولا تحنطوه، اس کا سر بھی نہیں ڈانپو اور اس کو خوشبو بھی نہ لگاؤ. تو انہوں نے کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مردے کو خوشبو لگانے سے منع کیا ہے جو حالت احرام میں فوت ہوا ہے. تو جو حالت احرام میں فوت نہیں ہوا اس کو خوشبو لگائے. تو اب یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہی سوال ہوا تھا کہ اللہ کے رسول محرم شخص کیا کیا پہن سکتا ہے. تو آپ نے چند چیزیں منع کر دی. فرمایا کوئی بندہ قمیض نہیں پہن سکتا، کوئی بندہ شلوار نہیں پہن سکتا، اور کوئی بندہ موزے نہیں پہن سکتا. اگر اس کو مجبوری ہے تو وہ موزوں کو ٹخنوں سے نیچے تک کاٹ لیں. تو موزے نہیں پہن سکتا تو موزوں کے علاوہ جو پاؤں میں پہننے والی چیزیں ہیں ساری پہن سکتا ہے. ہاں ایک آپ نے چیز ذکر کر دی کہ جس نے موزے پہننے ہیں وہ ٹخنے کو ننگا کرے گا کاٹ کے. اب اسی کی تناظر میں ہم دیکھیں گے ایسا جوتا جو ٹخنے ڈالتا ہے. یعنی چلیں میں آپ کو اور آسان لفظوں میں کہہ دیتا ہوں کہ پوری جو ہے قرآن و سنت کی روشنی میں پوری تاریخ اسلام میں کوئی ایک روایت جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہو کہ پاؤں کا جو اوپر والا حصہ ہے حالت احرام میں آپ نہیں ڈانپ سکتے، کوئی ایک روایت آپ کے ذہن میں ہے کبھی آپ نے سنی ہے؟ یہ تو سنا ہوگا نا کہ بھئی ہوائی چپل پہننی ہے اوپر والا حصہ ننگا رکھنا ہے. کوئی اس کی دلیل ہے؟ دلیل ہی کوئی نہیں ہے. تو تلاش کرنی پڑے گی ابھی تک. انشاءاللہ ناظرین سے بھی ہماری گزارش ہے اگر مل جائے، وہ ہم تو ویسے ہی ماننے والے لوگ ہیں جی، آپ دلیل دیں تو ہم مان لیں. ہمارے علم کے مطابق اور صحیح بخاری کی اس روایت کے مطابق کسی جگہ یہ ثابت نہیں ہے کہ پاؤں کو اوپر سے ننگا رکھنا ہے. میں یوں سمجھتا ہوں یہ شاید جو ہمارے مارکیٹ والے لوگ ہیں نا ہوائی چپل والے، انہوں نے شاید غالباً زیادہ ہی ہوا اڑائی ہے. اور ہم ڈرتے ہوئے یہ مسئلہ نہیں بیان کرتے کہ اب دنیا ساری کیسے مانے گی. دنیا کو پتہ ہے کہ عمرے کے لیے ہوائی چپل ہوتی ہے جی، کیونکہ ہوائی جہاز پہ سفر کرنا ہے تو ساتھ ہوائی چپل چلے گی. تو یہ چیزیں تو دلیل نہیں ہوتی نا. علماء تو لوگوں کا ڈر ختم کرتے ہیں، پورے کہتے ڈر گئے. انشاءاللہ ہم ڈر ختم کر رہے ہیں اللہ کرے ہو جائے. اللہ کرے. کیا عورتیں بھی اپنا ٹخنا ننگا رکھیں گی؟ نہیں، عورتوں کے لیے یہ پابندیاں نہیں ہے نا. جیسے سر ڈھانپنا اس کی پابندی نہیں ہے. یہ چیزیں یعنی اس میں دیکھیں نا شلوار پہننے کی ممانت ہے عورت کے لیے، یہ نہیں ہے. قمیض پہننے کی ممانت ہے عورت کے لیے نہیں ہے. سر ڈھانپنے کی ممانت ہے عورت کے لیے نہیں ہے. عورت کے لیے اسی طرح پاؤں ڈھانپنے کی بھی ممانت، یہ ٹخنا ڈھانپنے کی بھی ممانت نہیں ہے. عورت جو ہے مکمل اپنے آپ کو چھپائے گی، کوئی مسئلہ نہیں. صرف نقاب نہیں کرنا ایک پابندی.